بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مسائل۔ جس شخص کے اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر زخم یا پھوڑا ہو یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کھلا ہو اور پانی استعمال کرنا نقصان دہ کا باعث نہ ہو تو اس کے لیے وضو کرنا اس طرح ضروری ہے جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم یا پھوڑا ہو یا چہرہ یا ہاتھوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کھلا ہوا ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو تو اس زخم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف دھونا چاہیے جیسے کہ وضو کے بیان میں بتا چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ اگر اس پر تر ہاتھ کھینچنا نقصان دہ نہ ہو تو تر ہاتھ اس پر کھینچیں اور اس کے بعد پاک کپڑا اس پر ڈال دیں اور گیلے ہاتھ اس کپڑے پر بھی کھینچیں، بلکہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو تیمم کرنا لازمی ہے۔ اگر زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے حصے یا پاؤں پر ہو اور اس کا منہ کھلا ہوا ہو، وہ اس پر مسح نہ کر سکتا ہو کیونکہ زخم مسح کی پوری جگہ پر پھیلا ہوا ہو یا مسح کی جگہ کا جو حصہ صحیح سالم ہو اس پر مسح کرنا بھی اس کی طاقت سے باہر ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ احتیاط مستحب کی بنا پر ہے کہ وضو کرے، پاک کپڑا زخم وغیرہ پر رکھے اور وضو کے پانی کی تری سے جو ہاتھ پر لگی ہوئی ہو کپڑے پر مسح کرے۔ جس شخص کو یقین ہو کہ اس نے وضو کیا تھا لیکن اس میں شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں تو وہ شخص باوضو ہے، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن جس شخص کو یقین ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے مگر اس میں شک ہو کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں تو وہ وضو کے ٹوٹ جانے کا یقین کرے، یعنی وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے۔ اور جس کو یقین ہو کہ اس کو حدث بھی ہوا ہے اور اس نے وضو بھی کیا ہے لیکن یہ یاد نہیں کہ دونوں میں سے پہلے کیا بات ہوئی تھی، اس پر بھی بے وضو ہونے کے حکم کا اطلاق ہوگا، یعنی وہ وضو دوبارہ کرے گا۔ ٹھنڈے اور گرم پانی دونوں طرح کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ وضو جب بھی کیا جائے چاہے نماز کا وقت ہونے سے پہلے کچھ کافی دیر یا پہلے یا نماز کا وقت ہو جانے کے بعد، اگر قربتاً اللہ کی نیت سے کیا گیا ہے وضو تو تب وہ صحیح ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ واجب یا مستحب ہونے کی نیت کی جائے، بلکہ اگر غلطی سے واجب کی نیت کرے بعد میں معلوم ہو ابھی واجب وضو نہیں ہوا تو تب بھی وضو اس صورت میں صحیح ہے۔ اگر بدن کو نجاست لگی ہو تب بھی وضو صحیح ہے بشرط اعضائے وضو پاک ہوں، یعنی بدن پر نجاست لگی ہوئی ہو تب وضو صحیح ہے لیکن بشرط یہ ہے کہ وضو کے اعضاء پاک ہونا چاہیے۔ بڑی نہر اور وسعت زمین میں وضو کرنا جائز ہے اگرچہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہی کیوں نہ ہو۔ وضو کرنے کی کئی اسباب ہیں پھر بھی ایک ہی وضو کافی ہے، یہی حالت غسل کا بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔